ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا مردے جو مٹی ہو جاتے ہیں نا، ختم ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس پہ ایک مشرک قبرستان کی پرانی بوسیدہ ہڈی نکال کے لایا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع آپ پڑھیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہو یہ مردے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، تو بھلا ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان دوبارہ کون ڈالے گا؟ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان، اگر جان ڈلنی ہوتی کم از کم باڈی تو محفوظ ہوتی نا، یہ تو گل سڑ کے ختم، وہ ہڈی جب پرانی ہو جائے صدیوں تو کیا بھربھری ہو جاتی ہے۔ اس کو کون زندہ ایسے طنز کر رہا ہے؟ یہ طنز کس پہ کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کہتے ہو جان پڑے گی حساب و کتاب، اس میں کون یہ طنز ہو رہا ہے کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے رہے، بلکہ جواب کون دے رہا ہے؟ اللہ نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا اور نبی سے کہا کہ اس کو پڑھ کے سنا دیں۔ نبی سفیر تو بنے، اللہ کے کلام کو اپنی زبان سے نقل تو کر رہے ہیں، اور اللہ نے اس کافر کے خلاف جو دلائل دیے وہ دلائل بھی نبی نے اپنی زبان سے نقل کیے، مگر ان دلائل کو نبی نے ایجاد نہیں کیا، وضع نہیں کیا۔ دلائل دیے کس نے؟ اللہ نے۔ نبی صرف کیا کر رہے ہیں؟ نقل۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعتراض تو نبی پر تھا تو جواب نبی کو دینا چاہیے تھا، جواب اللہ کیوں دے رہا ہے؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اصل میں نبی نے خود اس لیے جواب نہیں دیا، اس کا نقصان یہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ مشرک جیسے نبی پر اعتراض کر رہے ہیں تو واقعی اعتراض کس پر ہوتا ہے؟ نبی پر۔ اللہ نے جواب دے کے بتا دیا کہ اے نبی آپ تو محض سفیر ہیں، آپ ہٹ جائیں درمیان سے، یہ اعتراض آپ پر نہیں ہے، یہ حقیقت میں کس پر ہے؟ مجھ پر ہے۔ یہ نالائق آدمی آپ کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پہ ڈائریکٹ کوئی اعتراض بولو کر نہیں سکتا، تو اس لیے آپ جواب دیں گے تو مناظرے کا اور بحث کا رخ چینج ہو جائے گا۔ کوئی کافر یہ تو نہیں کہہ سکتا میں اللہ پہ اعتراض کر رہا ہوں نا، اس سے تو لوگ کہیں گے بھائی تو کون ہوتا ہے، اللہ سے بھی بڑا ہو گیا تو۔ تو ہر معترض نا لیبل عنوان چینج کرتا ہے، اپنا مقابلہ کبھی محدثین سے مجتہدین سے نہیں، وہ اپنے مقابلے میں کسی چھوٹے آدمی کو لے کر آئے گا تاکہ لوگ اس چھوٹے کی مخالفت کریں اور اس کو زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ لیکن حقیقت میں لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس پر اعتراض نہیں ہو رہا، یہ اعتراض کسی اور پر ہو رہا ہے، اور جواب دینے والا اس کا نمائندہ بن کے جواب دے رہا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر رہا، وہ مجتہدین کا محدثین کا دفاع کر رہا ہے۔ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ نبی نے جواب نہیں دیا، قرآن نے جواب دیا۔ قرآن نے جواب یہ دیا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین۔ جو اعتراض کرنے والا ہے نا، جو بوسیدہ ہڈی لے کر آیا ہے، اے نبی آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ جو خدا پانی کے معمولی قطرے سے، جس میں نہ آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ جگر ہے، جو خدا اپنی شاہکاریاں پانی کے قطرے میں دکھا سکتا ہے، وہ اس ہڈی کو دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا؟ وہ کیوں نہیں بنا؟ اے نبی آپ اس کو کہہ دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے نبی اس کو کہہ دیجئے اس کو وہی پیدا کرے گا، اس ہڈی کو جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس نے بھی ایک طرح سے پیدا کر کے دکھایا، یہ بتانے کے لیے جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ کسی اور طرح سے بھی کر سکتا ہے۔